بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، ربیع الاول اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند سوالات اپنے آپ سے پوچھیے، غور و فکر کیجیے اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ کیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد منائی؟ نہیں۔ کیا خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں نے یا ان میں سے کسی ایک نے عید میلاد منائی؟ یقیناً نہیں۔ کیا چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے، امام ابو حنیفہ 150 ہجری، امام مالک 170، امام شافعی 201، امام احمد 241 ہجری، اس سارے عرصے میں ان میں سے کسی ایک نے عید میلاد منائی؟ یقیناً نہیں۔ کیا احادیث کی مستند ترین 6 کتابوں کے ائمہ، سیاہ ستہ جسے کہا جاتا ہے، سیاہ ستہ کے محدثین میں سے کسی ایک نے، امام بخاری 256 ہجری، امام مسلم 261، امام ابو داود 275، امام ترمذی 279، امام نسائی 301 اور امام ابن ماجہ نے عید میلاد منائی؟ یقیناً نہیں۔ پھر دین اسلام میں عید میلاد کا آغاز کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اسلام کی بہترین 3 صدیوں تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو آپ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ بڑا اختلاف کیا جاتا ہے کہ میلاد مناؤ، کوئی کہتا ہے کہ نہ مناؤ، کوئی کہتا ہے کہ سنت ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ بدعت ہے۔ ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے گویا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ آئیے میں بتاتی ہوں کہ حل کیا ہے۔ میلاد کو مانیں، ربیع الاول مانیں، مگر منائیں نہیں۔ ماننے اور منانے میں فرق ہے۔ جو مانتا ہے وہ اتباع کرتا ہے، سنت پر چلتا ہے۔ جو مناتا ہے وہ جھنڈیاں لگاتا، لائٹنگ کرتا اور صرف دعوے کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، دعوتیں اڑاتا ہے، جلسے جلوس نکالتا ہے، ریلیاں نکالتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے۔ یہ ہیں منانے والے۔ میں کہتی ہوں کہ میلاد کو مانیں، ربیع الاول مانیں، مگر منائیں نہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ زبانی دعوے کرنا اور عمل سے کورے رہنا کسی کام کا نہیں ہے، اور جو عملی ثبوت پیش کرتے ہیں انہیں دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ فرماتا ہے، اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ فاتبعونی، اتباع رسول کرنا ہوگی۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2676 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے ایک بہت مؤثر نصیحت فرمائی، جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور دل لرز اٹھے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ نصیحت ایسی ہے جیسی نصیحت دنیا سے رخصت ہو کر جانے والے کیا کرتے ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیر کی بات سننے اور اسے ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا حاکم اور امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ
تم میں سے آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو تمہیں میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے۔ بس تم میں سے جو شخص ان حالات کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہے اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے دبا لے، یعنی اس پر سختی سے عمل پیرا رہے، بعد کے طریقوں کو نہیں اپنانا۔ دیکھیں کہ 3 صدیوں تک جو چیز ہمیں اسلام سے نہیں ملتی وہ کیسے دین بن گئی؟ میلاد ماننا ثابت کر کے، جو کہ ثابت ہے، میلاد باسعادت ہے، ولادت باسعادت ہے، ایمان اس پر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ میلاد منانا اور ماننا اس میں فرق ہے۔ میلاد ماننا ثابت کر کے میلاد منانا نکالا جاتا ہے۔ صرف اسی آخری جملے پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔